بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک الملک نے آج پھر ہم کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ اللہ قدوس آج کی اہل ایمان و ایقان کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے فضائل حج، کیونکہ اہل ایمان اطراف عالم سے جوق در جوق حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کے گلہائے رنگا رنگ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ رب قدوس نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے، یا لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج ہے۔ احادیث کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بیت اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک جو کتاب الایمان میں موجود ہے، اس سے بھی ہمیں حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ 5 ایسے احکام ہیں جو بنیادی طور پر اسلام کی یعنی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود کوئی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ پھر فرمایا وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، والحج وصوم رمضان، جو صاحب استطاعت ہے اس کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے رکن کے اندر بظاہر 2 چیزیں ہیں، یعنی اللہ کو دوست کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، لیکن اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام نے ان دونوں اجزاء کو جو کہ بالکل ایمان کے بنیادی اور لازمی جزو ہیں ان کو ایک قرار دیا۔ پتہ چلا کہ اگر رسالت کے بغیر توحید کو مانا جائے وہ ناقابل قبول ہے، اور اگر توحید کے بغیر رسالت کو مانا جائے وہ بھی نامنظور ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اس کو مکمل کیا گیا، تو کوئی بندہ مسلمان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ قدوس کی شان الوہیت کا مکمل طور پر اعتراف نہ کرے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان شانوں کا دل و جان سے اقرار نہ کرے۔ اور سامعین محترم، حاجی لوگ جو ہیں یہ شفاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کمال کا عنوان ہے، اور یہ اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ آج کل
زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پتہ چلا اگر حلق سے اوپر کلمہ ہے اور اس کے اثرات دل و دماغ پر مرتب نہیں ہوئے تو ایسا کلمہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بے معنی ہوتا ہے۔ بعض ایسے ناداں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی پڑھتے ہیں، مسجد و ممبر کے پہرے دار بھی بن کر بیٹھے ہیں، اسلام کے داعی بھی بن کر بیٹھے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی، فرمایا الحاج یشفع فی 400 من اہل بیتہ، فرمایا ایک حاجی اللہ کریم کی بارگاہ سے جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے تو رب کریم اسے ایک انفرادی شان عطا فرماتا ہے جو دوسرے اہل ایمان کو ابھی عطا نہیں فرمائی، کیونکہ ایک بندہ اتنی مشقت کرے، کبھی جناب وہ مینا میں جائے، کبھی وہ عرفات میں جائے، اور کبھی وہ صفا مروہ کی سعی کرے، دیگر جو احکامات حج ہیں ان کو عطا کرے، اور رب سے کچھ بھی نہ پائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کی ذات پاک کسی بھی مسلمان کی، کسی بھی مومن کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتی۔ جس نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، فرمایا اس کو رب یہ مقام عطا کرتا ہے کہ اپنے خاندان کے 400 افراد کی وہ شفاعت کر کے ان کو جنت میں لینے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر آج کا ایک صحیح العقیدہ حاجی جس کے افکار ٹھیک ہوں، جس کے نظریات درست ہوں، اس کو رب کریم یہ شان عطا فرماتا ہے، تو پھر صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت طہار کی شانوں کا عالم کیا ہوگا، اولیاء کا، شہداء کا، انبیاء کا، مرسلین کا رب قدوس کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک جو الجامع الصغیر میں 2855 نمبر پر موجود ہے، اس حدیث پاک کو بھی توجہ سے سنیے گا۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 5 من العبادت، کہ 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ اگرچہ بندہ مومن کا ہر نیک عمل عبادت ہے، لیکن اس ایک حدیث کے اندر فرمایا 5 چیزیں عبادت ہے۔ کون سی؟ پہلے فرمایا قلۃ الطعام، یعنی قلۃ الطعام ای الطعام، جو بندہ کم کھاتا ہے اس کو کم کھانے پر بھی عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری روحانیت غالب آئے، جسمانیت مغلوب ہو، تاکہ میں اللہ قدوس کی معرفت کے جام پی سکوں، عشق رسول کی خیرات سے مالا مال ہو سکوں۔ پھر فرمایا والقعود فی المساجد، مساجد ایسا بابرکت مقام ہے، مسکن ہے، مکان ہے کہ جو مسلمان ان میں بیٹھا رہتا ہے اللہ اسے بھی عبادت کی جزا عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، جو مسلمان کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، فقط اس کا دیدار کرتا رہے، جب تک اس کی آنکھیں بیت اللہ شریف پر لگی رہیں گی فرشتے اس کے اعمال نامہ کے اندر نیکیوں کو شامل فرماتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ، قرآن مجید اللہ قدوس کی وہ لائق کتاب ہے کہ جو مسلمان قرآن مجید کی تلاوت تو بڑی بات ہے، فقط اس کا دیدار اور زیارت کر لیتا ہے اس کو تکنے کا بھی ثواب مل جایا کرتا ہے، اس کو دیکھ لینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور 5 نمبر پر فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ، کسی عالم ربانی کے چہرے کو دیکھنا، اس کے نورانی صورت کو دیکھنا جو واقعی عاشق رسول ہو، عارف باللہ ہو، فرمایا اس کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ یہی بات تھی کہ رومی رحمہ اللہ کہنے لگے پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ بات کو اور قریب کرتے ہوئے احادیث طیبہ کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے جو حج کے فضائل بیان فرمائے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کیا، من حج ھذا البیت، جو بندہ اس گھر کا حج کرے، یعنی حج بیت اللہ کا۔ اب حج کرنا عبادت ہے، ریاضت ہے، مشقت ہے، سعادت ہے، پر اس کو جو اجر ملے گا یہ بھی آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نقطے کی بات، جو لوگ آج تک اسی تگ و دو میں ہیں کہ ان کا علم کتنا ہے اور کتنا نہیں، کیا وہ دیوار کے پیچھے بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ اب اجر عطا کرنا اللہ قدوس کی شان ہے، لیکن جو اجر حاجی کو عطا کیا جا رہا ہے
اس اجر سے نبی کریم علیہ السلام آشنا ہے نا آشنا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ جو اللہ کریم کی عطاؤں سے باخبر ہے وہ اپنی امت کی اداؤں سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کریم آقا علیہ السلام سے ناتا جوڑ کر تو دیکھو فرمایا فلم یرفس ولم یفسق، جو بندہ نہ تو عورت کے قریب جائے نہ کو فسق والا کام کرے، اللہ اسے کیا عطا کرے گا؟ راجع کبا ولدتہ امہ، فرمایا وہ حج کر کے ایسے واپس پلٹے گا جیسے اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ گویا کہ حج بیت اللہ کی سعادت اس کے سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر دے گی، اور وہ بندہ مومن اللہ قدوس کی بارگاہ میں پارسا شمار کیا جائے گا، متقی اور صالح شمار کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عمرہ جب بندہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی توفیق سے دوسرا عمرہ کرتا ہے، اس کے دوران جو اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں اللہ کریم ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کریم کیسا ارحم الراحمین ہے۔ آج بندہ کسی کی خطا ایسی پکڑتا ہے کہ زندگی بھر نہ تو اس کے گھر کا رخ کرتا ہے، نہ اس سے مصافحہ کرنا پسند کرتا ہے، نہ اس کے دسترخوان پہ کھانا پسند کرتا ہے۔ رب کی شانیں دیکھو، رب کی رحمت دیکھو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ اس کی شان کریمی تو دیکھو کہ ادھر گناہوں سے لت پت ہو کر جب حج بیت اللہ کے لیے گیا، عمرہ کے لیے گیا، اللہ کے گھر کا کعبۃ اللہ کا دیدار کیا، حریم نبوی میں پہنچا، اللہ کریم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پتہ چلا ہمیں بھی اہل ایمان سے درگزر کرنے کی عادت رکھنی چاہیے، ہمارا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے۔ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا حج مبرور کی جو جزا ہے، اب پھر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ کریم نے آنے والے حالات سے باخبر کر دیا ہے، ورنہ کون ہے جو کسی کو جنت کی خبر دے؟ یہ وہی دے سکتے ہیں جن کو اللہ قدوس نے ما کان و ما یکون کا علم کامل عطا فرمایا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا حج مبرور کی جو اگر کوئی جزا ہے تو فقط جنت ہے۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کی کتابیں بھی لائبریریوں میں موجود ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نیٹ پہ بھی بہت ساری احادیث ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن حدیث کے اندر جو معانی اور جو مطالب چھپے ہوتے ہیں وہ جب تک معانی کے ساتھ اپنے سینے کو ٹھنڈا نہ کیا جائے، اپنے دل و دماغ کو معطر اور معمبر نہ کیا جائے، تب تک حدیث کی صحیح لطافت کی سمجھ نہیں آ سکتی، حدیث کی صحیح برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث کو ایسے پڑھنا، حدیث تو گورے بھی پڑھتے ہیں، حدیث تو کالے بھی پڑھتے ہیں، حدیث تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھنے والے سائنسدان تو بن سکتے ہیں، رب کے محبوب نہیں بن سکتے۔ رب کے محبوب بننے کا جو تقاضا ہے سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد اسلام ہے، پھر ان دونوں کا ثمرہ احسان ہے، جسے حدیث جبریل کے نام سے احادیث کی کتابوں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو توجہ فرمائیے، یہ حدیث پاک حدیث کی کتاب مسلم شریف میں موجود ہے، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ توجہ سے، بڑے غور سے، اس لیے کہ کریم آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ مبارک ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، اگرچہ ہر حدیث بڑی کمال کی ہوتی ہے، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شان مصطفیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ قال خطبنا رسول اللہ علیہ السلام، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، محفل سجی تھی صحابہ کی، حضور خطاب فرما رہے تھے، فقال، تو خطاب میں کیا فرمایا؟ ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے، اب تم کیا کرو؟ فحجوا، بس تم حج کرو، لیکن صاحب استطاعت کے لیے حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا فقال رجل، جب آقا علیہ السلام نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے با ادب تو بہت تھے، لیکن ہر حکم پر عمل کا اشتیاق اور جذبہ اتنا تھا کہ جب بھی کسی مقام پر کوئی مشکل پیش آتی
تو کریم آقا علیہ السلام جو مشکل کشا ہے ان کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا دیا کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں ادب سے سوال کیا کرتے. سوال کیا تھا؟ اکل عامل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا حج فرض ہو چکا ہے، حج کیا کرو. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اب توجہ، حدیث میں آتا ہے فساکتا، نبی کریم علیہ السلام نے سائل کے سوال کو سنا، فساکتا، سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. حتیٰ کہ حدیث حتیٰ قالہ ثلاثہ، حتیٰ کہ اس نے 3 بار سوال دہرایا. لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کے کرم پر، حضور خاموش رہے. پھر فرمایا فقال، فرمایا لو قلت، اگر میں کہتا کیا نعم ہاں، لواجبت، تو پھر واجب ہو جاتا. حدیث کی سمجھ آئی؟ لو قلت نعم لواجبت، فرمایا اگر میں ہاں کہتا، تو نے ایک بار پوچھا میں خاموش رہا، دوبارہ پوچھا میں خاموش رہا، تیسری بار پوچھا میں خاموش رہا. کیوں؟ کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتی. یہ ہے زبان مصطفیٰ کا کمال، یہ ہے زبان مصطفیٰ کے الفاظ مبارک کی طاقت اور ان کی حقیقت اور اہمیت. کیا سمجھے ہیں لوگ آج ناداں مقام مصطفیٰ کو؟ میں کہتا ہوں جن کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ شریعت بن جاتے ہیں، ان کی اپنی ذات کا علم کیا ہوگا. جن کی زبان مبارک یعنی ما ینطق عن الہوا والی زبان مبارک جنبش میں آ جائے تو شریعت بنتی ہے، قانون بنتا ہے. اور اگر وہ خاموش رہیں تو شریعت رک جاتی ہے. اب ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ ہر نبی کے آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ قدوس کے قریب کرنا ہوتا ہے. سوال تو بظاہر بڑا پیارا ہے، لیکن حکمت کیا تھی خاموشی میں؟ آئے ہے قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، میرے آقا علیہ السلام اہل ایمان کے لیے بڑے حریص ہیں، ان کے لیے بڑے کریم ہیں، بڑا کرم فرمانے والے. فرمایا وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، فرمایا ہاں اگر میں ہاں کہتا تو پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے. تو ہمیں پتہ چلا ہمارے بدنوں میں جتنی طاقت ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں، اس کیپیسٹی کو، اس اسٹیمنے کو بھی آقا علیہ السلام جانتے ہیں. تم اس کی طاقت نہ رکھتے. پھر فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے اندر یہی تو 2 باتیں تھیں، وہ سوال بہت زیادہ کیا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کیا کرتے تھے. جو میں تمہیں عطا کرتا ہوں لے لیا کرو، جس چیز سے روکتا ہوں رک جایا کرو، کیونکہ میری زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے لیے اتھینٹک ہیں، دلیل ہیں، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس سے اللہ کا کلام نکلا ہے. رومی کیا کہتے ہیں؟ گرچہ قرآن از لب پیغمبرست، ہرچہ گوید حق نہ گفتو کافرست. فرماتے ہیں اگرچہ قرآن نبی کریم کی زبان سے نکلا ہے، اگر کوئی کہے اللہ کا کلام نہیں تو کافر ہو جائے گا. یہ اس زبان مبارک کے کمالات ہیں. اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے، بڑی بات ہے کہ صحابہ میں سے ایک ایسا فرد کامل، ایک ایسی ہستی اکمل جس کے لیے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرے. تو چھوٹی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے محتاج ہیں، نہیں. عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سوائے اللہ کے پوری کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ عمر کو شان و شوکت عطا کرنا، اسلام کو شان و شوکت عطا کرنا. گویا کہ کریم آقا کی نگاہ نبوت لوح محفوظ پہ دیکھ رہی تھی کہ آج عمر اسلام کی دولت سے محروم ہے. ابھی وہ دن آنے والے ہیں، وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ لمحے آنے والے ہیں کہ عمر کا سینہ ہوگا اور ایمان کا دفینہ ہوگا. میرے آقا کی نگاہ دعا کر دی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر. کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے. اور پھر چشمے فلک نے دیکھا، اقوام عالم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی عظمت اپنی جگہ، عثمان غنی کا کمال اپنی جگہ، حیدر کرار کے کرشمے اپنی جگہ. اور عمر نے جو پھر امت پہ احسانات کیے ہیں وہ تو غیر بھی مان گئے. آج بھی یورپ میں اگر کسی کے قانون کو اپلائی کیا گیا تو عمر لا کو اپلائی کیا گیا کہ یہ کیسا مرد کلندر ہے. تو آپ کے حوالہ سے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، بڑی توجہ سے.
اللہ اکبر. حضرت عمر سے ہی روایت ہے انہ جاء الی الحجر الاسود قبلتہ فقبلتہ. جب حضرت عمر حجر اسود کے پاس آئے، اب حجر کا معنی پتھر ہے اور حجر اسود بھی پتھر ہے، اگرچہ جنت کا ہے، اس کا پتھر ہونا یہ تو مسلم ہے نا جی. توجہ والی بات کیا ہے. آئے، آ کر اس کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کیا کہا؟ فقال انی اعلم انک حجر. یہ تو پہلے ہی پتا تھا. میرا تو یقین یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے جو مبارک الفاظ کہے تھے وہ حجر اسود سن کے رشک کر رہا تھا. جو اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمائے یا سارد الجبل، تو سینکڑوں میل دور ان کی آواز چلی جائے، کیا وہ پتھر کو نہیں سنا سکتے؟ حدیث میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم حجر اسود کو اٹھائے گا، اس کو 2 آنکھیں بھی عطا کر دے گا، ایک زبان بھی عطا کر دے گا. جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، چوما ہوگا، اللہ قدوس کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا، اس کی گواہی دے گا. یہ تو پتھر کا کمال ہے. تو کتنے بد نصیب ہے وہ نام کے ملا اور نام کے نام نہاد مسلمان جو پتھر کی شفاعت کو تو مانتے ہیں، حجر اسود کی آنکھوں کو مانتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے کمالات کا انکار کرتے ہیں. اللہ ہدایت عطا کرے. ہم ان کے لیے اور اپنے لیے ہدایت کے لیے دعا گو ہیں. توجہ، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں کیا، انک حجر، تو ایک پتھر ہے. اور بات بھی ٹھیک ہے. اگلی بات غور کیجئے، لا تضر ولا تنفع، یہ بھی میں جانتا ہوں نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے. یہاں ایک نقطہ ہے، اگر ہم کہیں کہ حجر اسود کر کچھ نہیں سکتا تو پھر اس حدیث کی نفی ہو جائے جس میں کہا کہ یہ گواہی دے گا. تو مسئلہ سمجھیے. فرمایا تیرے اندر اپنا تو کمال ایسا کوئی نہیں ہے کہ تو کسی کو نقصان پہنچائے یا نفع پہنچائے. آگے بات آ رہی کیا، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فرمایا اگر میں اپنے کریم نبی کو یہ نہ دیکھتا، کیا يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر تجھے حضور نہ چومتے تو آج عمر بھی تجھے نہ چومتا. تو پتہ چلا کہ تجھے جو نبی علیہ السلام کے یعنی لب مبارک نے بوسہ دیا ہے، ان لبوں کی خیرات رب نے ایسی عطا کر دی ہے، ان لبوں کی برکت رب نے ایسی عطا کر دی ہے کہ معاشر کے میدان میں تو بولنا بھی شروع کر دے گا، دیکھنا بھی شروع کر دے گا. اور یہ مشکل بات نہیں ہے، محال نہیں ہے. سائنس نہیں مانتی تو مان جائے گی. اٹھائیے احادیث کو، وہ کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام اپنی پشت مبارک لگا کر باز فرمایا کرتے تھے. جب آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا کیا، وہ کھجور کا خشک تنا چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، آقا تیرے اس کرم پہ قربان جاؤں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ تو بے جان ہے، یہ تو کھجور کا خشک تنا نہیں. حضور ممبر سے اترے. دیکھیے یہ ہے سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام. آج سڑک پہ بندہ مر جائے، افسوس، اقبال نے کہا افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. آج لوگ اس کا موبائل اٹھانا پسند کرتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکالنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کی جان کو بچانا پسند نہیں کرتے. یہ کس کا کردار ہے؟ توبہ کیجئے، ڈریے اللہ سے. میرے آقا علیہ السلام کو رب نے فرمایا یہ رحمت کائنات ہے. تڑپا کھجور کا تنا، حضور ممبر سے اترے. ہائے 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 ہائے. کس کے لیے؟ خشک تنے کے لیے کھجور کے. اور اتر کر کیا کیا؟ اس کو سینے سے لگایا. ہائے 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 ہائے. اس کو سینے سے لگایا. صحابہ کہتے ہیں وہ کھجور کا خشک تنا جس کے اندر نہ دماغ ہے، نہ جان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ گویائی ہے، نہ سماعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ہچکیاں لے کے ایسے چپ کیا جیسے بچہ بچھڑا ہوا ماں کے سینے سے لگ کے چپ کرتا ہے. ہچکیاں لے رہا ہے. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ چن وچ کی داغا نو تک نہ ہے، صورت چن دی ویکھتے نور نو تک. ابو بکر صدیق دی اکھ لے کے کلیاں بہ کے کدے حضور نو تک. آنکھ تو ابو جہل کی بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، عتبہ کی، شعبہ کی بھی تھی، لیکن حضور کو دیکھنے والی آنکھ اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. ابو بکر صدیق دی اکھ لے کے کلیاں بہ کے کدے حضور نو تک. نبی پاک دے ہجر فراق اندر جڑی روئی سی خشک کھجور نو تک. نبی پاک دے ہجر فراق اندر جڑی روئی سی خشک کھجور نو تک. او دیوانے آ یار دا تک چہرہ قسمہ کھاندا ہی رب غفور نو تک. سامنے محترم تو بات چل رہی تھی
کہ تو اپنے کمال سے پتھر کی حیثیت سے نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن جب نبی اپنے مبارک لب تیرے ساتھ لگا دے تو تیرے اندر سارے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر تو اہل ایمان کے لیے نفع کا باعث بن جاتا ہے اور بن گیا ہے۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ہر بندہ کہتا ہے میں محب صحابہ ہوں، کوئی ماتم کر رہا ہے کہ میں محب علی ہوں۔ میں ایک ایسی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آج حجاج جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پہ کچھ متوع کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دور، یہ بھی شرک وہ بھی شرک۔ جتنی بار وہ شرک کی تسبیح کرتے ہیں کاش اتنی بار درود پڑھتے شاید بخشے جاتے، شاید ان کے سینے میں ایمان کا نور آ جاتا۔ انہوں نے زندگی بھر اگر رٹ لگائی تو شرک کی لگائی ہے، شرک تو ویسے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عربی میں کہتے نہیں ہیں کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹ۔ کیا ہم سب کا جو نور ہے، ہم سب کی جو تخلیق ہے، نور مصطفیٰ سے نہیں ہوئی؟ ہمیں چین کب نصیب آئے گا؟ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ ہم بے چین رہیں گے۔ مچھلی کو چین آتا ہے پانی میں جا کر، ہمیں سکون ملتا ہے خشکی میں آ کر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، بہت ساری حدیثوں میں، امام حاکم کی مستدرک میں، مصنف عبد الرزاق میں، اور جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل کے مسند میں موجود ہے۔ مروان بن حکم بادشاہ تھا اس دور کا۔ ایک دن نکلا تو کیا دیکھا حدیث کا، فوجد رجلا وادیا وجهه علی القبر، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس نے کریم آقا علیہ السلام کی قبر انور پر اپنے چہرے کو رکھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا وہ منظر تھا! ہے صحابی رسول عام نہیں ہے، ابو ایوب انصاری ہیں، اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی لحد مبارک پہ رکھا ہوا ہے، آپ کے مرکز پاک پہ رکھا ہوا ہے۔ جب دیکھا نا بادشاہ، فقال تدری ما تصنع، کہا پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں تھا کہ یہ جھکنے والا کون ہے، یہ سراپا عرض و انکسار کون ہے، یہ عشق کا پیکر کون ہے، نظر نہیں تھا، چہرہ تو نیچے تھا نا، جس میں مبارک نظر آ رہا تھا۔ جب آپ نے سنا کہ مجھے یہ کیا کہہ رہا، تدری ما تصنع، کیا تو جانتا ہے کیا کر رہا ہے؟ فاقبل علیہ فاذا ہوا ابو ایوب، جب آپ نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو پتہ چلا وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہے، کوئی نیا مسلمان نہیں ہے، یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں جن کے گھر حضور کی ٹھہری سواری ہے، اور جن کی وصال مصطفیٰ کے بعد بھی نبی سے یاری ہے۔ اور یہ حدیث منافقین پہ بڑے بھاری ہے۔ توجہ، کیا جب آپ نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ فقال نعم، بادشاہ نے کہا تھا تجھے پتا کیا کر رہا ہے؟ فقال نعم، فرمایا ہاں ہاں مجھے پتا ہے، مدہوش نہیں ہوں، بے ہوش نہیں ہوں، مست و بے خود نہیں ہوں، شریعت کا تارک نہیں ہوں، حضور کی بارگاہ کی آداب خوب جانتا ہوں، مجھے خبر ہے۔ ساتھ کیا کہا؟ جے تو رسول اللہ لمات الحجرہ، فرمایا نبی کی بارگاہ میں ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تجھے سمجھ نہیں آئی شریعت کی؟ شریعت ہم نے سیکھی ہے حضور کی بارگاہ علیہ السلام کی میں رہ کے۔ میں حضور کیسا جے تو رسول اللہ، حضور کے پاس آیا ہوں، صاف کہا جے تو رسول اللہ، میں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اندازہ لگائیے۔ ساتھ فرمایا یہ سمیت رسول اللہ یقول، میں نے کریم آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ لا تبکوا علی الدین اذا ولیہ اہلہ، فرمایا اس وقت دین پر نہ رونا جب حکمران اہل ہوں، اس وقت دین پر نہ رونا جب حکمران شریعت اسلامیہ کو جاننے والے ہوں۔ ہاں ہاں، ولیکن ابکوا علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ، جب حاکموں کے اندر یہ صلاحیت اور اہلیت نکل جائے تو رونا شروع کر دینا، کیونکہ یہ زوال کا دور ہے، یہ تمہاری بربادی اور تباہی کی خبر ہے۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے، چونکہ مسجد نبی شریف میں پچھلی مرتبہ بڑا شور و غل ہوا، اس شاقان مصطفیٰ کے سینے تڑپے، ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جائے گا تو وہ لوگ جو آج بھی وہابیہ اہل حدیث نام کے نام نہاد ملاؤں نے اور ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، میں دکھا سکتا ہوں، ذمہ دار لائبریری میں آئیے، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، میری زبان گوارا نہیں کرتی، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، کیا کہ نبی پاک کے روضے پہ جانا شرک اکبر ہے۔ ہوش کرو اہل ایمان، ہوش کرو، آپ ان سے بغل گیر ہوتے ہو، ان سے مصافحہ کرتے ہو، ان سے رشتے دیتے اور لیتے ہو، جن کے بڑے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانا شرک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہوش کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس کی محبت میں مارا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، حضور کی حدیث ہے، جس کی محبت میں مرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔
ایک صحابی ہیں بخاری شریف کتاب المساجد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کا نام ہے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، مجھے ایک چھوٹی سی کنکری ماری کسی نے۔ اب جب کنکر لگے تو بندہ دیکھتا تو ہے نا ہوا کیا ہے، کہتے پلٹ کر دیکھا تو عمر بن خطاب تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھا، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، کنکر لگی، کنکری لگی، مڑ کے دیکھا تو کون تھے؟ بولیے اونچی آواز میں حضرت، کسی نہیں بول رہا، کوئی نہیں، میں بول رہا، ایک بار کہہ دیں کوئی بات نہیں، اللہ رسول خوش ہو جائیں۔ کون تھے؟ ہاں، ساتھ رضی اللہ، حضرت عمر تھے۔ فرماتے اشارہ انہوں نے مجھے یہ کیا کہ یہ جو دو بندے تیرے پاس کھڑے ہیں نا، ان کو میری بارگاہ میں لے کے آ۔ جب وہ دونوں کو بارگاہ عمر پاک میں پیش کیا گیا، فرمایا تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا، اگر تم اس شہر کے ہوتے، بخاری شریف ہے، تو میں تمہیں کوڑے لگاتا۔ کیوں کوڑے لگاتا؟ حدیث سنی، فرمایا ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اس لیے کہ تو نے نبی کریم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر دیا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، پتہ چلا جو آداب مسجد کو ملحوظ نہ رکھے جناب عمر اس کو کوڑے لگاتے ہیں۔ آج ہم کدھر جا رہے ہو؟ سیال شریف میں ایک ہوئے خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، ان کا شعر بڑا فرماتے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یہ حاجیوں کے لیے درس ہے اور سبق ہے، اور یاد رہے شیخ محقق نے جذب القلوب میں لکھا رحمہ اللہ نے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی بندہ تنکے گراتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اسے کہیے نا اپنی آنکھوں سے، اپنی پلکوں سے تنکوں کو اٹھاؤ، پھر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ آج ہم حرمت مساجد کو نظر انداز کر کے اللہ کو راضی کرنے نکلیں، اللہ سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو جو شاعر اسلامی ہیں ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔